ابراہیم بھائی، اب ہم آتے ہیں ایک بڑے امپورٹنٹ بات کی طرف کہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ کام کیا بہت اچھا، اسپیشلی جو گھوسٹ امپلائز تھے، جب آپ نے وہ ایک ایکشن لیا تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کو برائب آفر کی جاتی ہے یا آپ کو دھمکیاں آتی ہیں. آپ نے کچھ ایسا فیس کیا؟ کیونکہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ نے بلدیات میں وہ آکشن جو تھی وہ جب بہتر کی، تو وہ ظاہر بات ہے وہ آفیسرس کو آپ پہ غصہ تو آیا ہوگا کہ یہ کدھر سے آ گئے، تو اس کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ لوگ مجھے جو خوشی ہوئی ایک بات کی، میں کبھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ میری آپ کے سرکل میں، حکومتی سرکل میں، گورنمنٹ آفیسرس کے اندر کیا ریپوٹیشن ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم صاحب جو ہیں یہ آنیسٹ نہیں ہے، یہ ڈیڈ آنیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے ایک فخریہ بات ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یور ریپوٹیشن پریسیڈز یو. ایگزیکٹلی. آپ سے پہلے آپ کی ریپوٹیشن لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے جرت بھی کی کہ ایک میں آپ کو بلکہ مزیدار واقعہ بتاتا ہوں. ایک میرے دوست ہے، وہ میرے سے ٹائم لے کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو بلا لیا، میں نے کہا جی بتائیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے اور اس جگہ میں جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ پارٹنر آ جائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلیں بتائیں کدھر ہے جگہ، سارا کچھ میں نے دیکھا، میں نے کیلکولیٹر نکالا، میں نے کہا ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ 3 ملین پر کنال آئے گی، اتنا سیلیبل ایریا آئے گا، یہ کرا کے تو میری اتنی انویسٹمنٹ ہونی پڑے گی، آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا سنیں آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا کیوں، میں پارٹنر آؤں گا تو میں اس میں انویسٹ کروں گا. ڈیولپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں زمین آپ کی، ڈیولپمنٹ میری، تو ہمارا کوئی جے وی ہوگا یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بس آپ ویسے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ ہماری اپروولس اور یہ سب نکل جائے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا میرے دفتر سے فوری جو ہے وہ چلے جائیں دوبارہ، آج کے بعد ایسی آپ نے بات میرے سے نہیں کرنی. اور میں نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا، میں نے ان کو بتایا کہ میرا آپ سے تعلق ہے اور میں آپ کو امانتاً ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، اور اگر مجھے علم ہوا کہ آپ نے کچھ ہیر پھیر کی ہے تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ہتھ کڑی لگاؤں گا. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بہت ضروری ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی اور دوسروں کی بھی. بالکل. تو یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں میٹنگز میں نے ایک میٹنگ میں بات کی کہ آپ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں، عوام کا سوچیں، اس کی نیڈس کا سوچیں، اکانومی کا سوچیں، پھر جا کے آپ اپنے پلانز بنائیں. تو 1-2 لوگ تھے وہ ہنسے، ہونے کا سر عوام کا کون سوچتا ہے. تو یہ کہ وہ جب آپ باتیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی نیچر کس طرح کی ہے، طبیعت کس طرح کی ہے، مزاج کس طرح کا ہے. اس حساب سے آپ کو تو اس کے لحاظ سے آپ کے جو سارے ہوتے ہیں وہ ٹیون ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی آدمی بنا بھی کوئی پیسے رہا ہوتا ہے، تو جس طرح ایک ادھر کمپنی تھی اس پہ میں نے بے تحاشا کریک ڈاؤن کیا کہ مجھے پتہ لگا کہ کچھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں. تو کہیں سے مجھے وائس نوٹ آیا کہ سر وہ اس کو مہینے کا 8-10 لاکھ روپے آتا تھا، اب اس کو 2 لاکھ روپے آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ چلے اگر کرپشن کم نہیں ختم نہیں ہوئی تو 1/4 تو ہو گئی. تو لوگ خود بھی جو ہے نا ڈر میں اور اس میں وہ کم کر دیتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی ایسا ہو تو وہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کا کلچر ہے، اور ہر جگہ ہی دنیا کے اندر آپ جہاں بھی جائیں، آپ رشیا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں جائیں گے تو یہ تو ادھر ہے. کیونکہ جب تک انسان کی خواہشات جو ہے وہ اس کی اس سے زیادہ ہے تو وہ یہ تو اس کے انٹائس ہوگا شیطان کے وسوسے میں تو آئے گا. بالکل. اور دھمکیاں، چلیں یہ تو بات ہو گئی نا برائب کی اس میں تو اب، لیکن دھمکیاں تو پھر اگر آپ ایسے کوئی ایکشن لیں، کام کریں، تو کوئی وائس نوٹ یا کوئی کال یا اشارتاً کوئی پرچی وغیرہ؟ نہیں الحمدللہ کسی نے ایسی کوئی نہیں فی الحال کی جرت. چلے ماشاءاللہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ جو آدمی کی حفاظت ہے وہ تو اللہ کرتا ہے. تو باقی یہ کہ ڈیٹرنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ کے سامنے، مطلب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ کسی نے کوئی تھریٹ نہیں دیا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے. آمین آمین، اللہ حفاظت کرے. گاڑیوں کے علاوہ بھی کوئی شوق ہے؟ مجھے ایڈونچر سپورٹس کا شوق تھا. اچھا. تو یہ ہے کہ جس طرح اسکائی ڈائیونگ ہو گئی، پیرا گلائڈنگ ہو گئی، تو واٹر سپورٹس ہو گئیں، تو اس طرح کی کچھ چیزیں، ہائکنگ وغیرہ، اس میں انٹرسٹ. آرٹ کا مجھے کیلیگرافی کا شوق ہے. آرکیٹیکچر میں میری کافی دلچسپی ہے کہ ڈیزائن، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کی ٹیکنیک ہے
کہ آپ کچھ سوچیں, خاکہ بنائیں اور یہ کچھ بلڈنگ پھر بنے اس طرح کی. تو اس کے علاوہ پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ رہا ہے میرا, فلاسفی, اس طرح کی مختلف ریلیجن کے اندر رہا ہے, دین کو تھوڑا پڑھا. تو اس سے یہ ہے کہ ملٹیپل ویریس سمجھیں کہ اسپورٹس میں سب کو ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو وہ بھی جنرلی